اس کے کان بھی کٹے. حضور نے صحابہ سے پوچھا ایکم یحبو، تم میں سے کون ہے جو اسے 1 درہم میں خریدنا پسند کرتا ہے؟ 1 درہم میں کوئی لے سکتا ہے اس کو؟ صحابہ نے کہا ہم تو مفت بھی لینے کو تیار نہیں، یہ تو 1 درہم تو بڑی بات، اس کی کیا حیثیت؟ تب حضور نے فرمایا خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ دنیا، اور ذرا تصور کرو کون سی دنیا، وہ دنیا جس میں افریقہ، امریکہ، لندن، سارے شہر آ گئے، سارے ملک آ گئے، وہ ساری دنیا. حضور قسم کھا کے فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ دنیا اس مردہ کان کٹے بکری کے بچے سے بھی زیادہ ذلیل اور خوار ہے، یہ کوئی حیثیت. ایک حدیث میں حضور نے فرمایا فواللہ للفقر اخشى علیکم ولکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا فتنافسوها. حضور فرما رہے خدا کی قسم اے میرے پیارے صحابہ، تمہارے اوپر مجھے فقر کا اور غربت کا اتنا ڈر نہیں ہے جتنا ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں آئندہ زمانے میں تم پر دولت کی ریل پھیل ہو جائے، بہتات ہو جائے، فراوانی ہو جائے، اور پھر تم مال کی محبت میں اس میں ایسا گھس جاؤ جیسے کہ اس سے پہلے کی امتیں گھسیں، اور جیسے کہ دنیا نے ان کو ہلاک کیا وہیں تم کو بھی ایسا ہلاک نہ کرنا. مسلم شریف کی ایک حدیث حضور فرماتے ہیں بادروا فی الاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا. حضور فرما رہے لوگوں فتنوں کے ظاہر ہونے سے پہلے پہلے جلدی جلدی نیک کام کر لو. ان قریب بہت سارے فتنے ایسے ظاہر ہوں گے جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے، رات اندھیری در اندھیری ہو کہ اس میں آدمی اپنے کو بھی اچھی طرح، اپنے ہاتھ کو بھی، اپنے ہاتھ کے بال کو بھی اچھی طرح نہ دیکھ سکے. مطلب اندھیری رات کے ٹکڑے ایسے ہوں گے کہ آدمی جیسے اس اندھیری رات میں چیزوں کو پہچاننا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، ایسے فتنے ظاہر ہوں گے کہ اس میں حق اور باطل کا پہچاننا مشکل ہو جائے گا. ہر آدمی کہے گا میں حق پر ہوں، اس کی دلیل دے گا، جو باطل ہے وہ بھی کہے گا میں حق پر ہوں، اور آدمی پریشان ہو جائے گا ان کو حق مانے کہ ان کو حق مانے، ان کے پیچھے چلیں کہ ان کے پیچھے چلیں. تو حضور فرما رہے ایسے فتنوں کے ظاہر ہونے سے پہلے پہلے جلدی جلدی نیک کام کر لو. پھر آگے وجہ بتائے، فرمایا آگے ایسا حال ہو جائے گا کہ صبح کو ایک آدمی مسلمان ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے، شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہو جائے. پھر اس کی وجہ بتائی، فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، کا ان کا حال ایسا ہو جائے گا کہ اپنی دنیا کے نفع کی خاطر وہ اپنے دین کو بیچ ڈالے. آپ جائیے کچہریوں میں جائیے، عدالتوں میں جائیے، ایک آدمی کو خالی 100 روپے کا ناشتہ کرا دیں گے اور اسے جھوٹی گواہی دلوا لیں. کتنے کا؟ 100 روپے میں اس آدمی نے اپنے دین و ایمان کو بیچا. یہ آج بہت ہو رہا. تو میرے بھائیوں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی ایسی تربیت فرمائی تھی کہ رگ رگ میں آخرت 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 کی اہمیت، عظمت، اور دنیا کی فنائیت، بے ثباتی، حقارت. پھر اس کا اظہار کب ہوتا تھا؟ جہاں کہیں دین و دنیا کا ٹکراؤ ہوتا، ایک طرف دنیا کا نفع اور دوسری طرف دین کا نفع، تو صحابہ دنیا کو ہٹا دیتے، جھٹک دیتے اور دین کے نفع کو کلیجے. پھر وہ پرواہ نہیں کرتے کہ دنیا کتنی گئی ہماری. آج معاملہ الٹا ہے. آج ہمارا معاملہ ایسا ہو گیا کہ ہمارے دنیا کے راستے میں اگر دین رکاوٹ بنتا ہے، نماز رکاوٹ بنتی ہے، تو ہم دنیا کو کلیجے سے لگا لیتے ہیں اور دین کو پیچھے ہٹاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ دکان میں بیٹھے ہیں، گراہک آ گیا ہے، 10,000 روپے کا گراہک ہے. اب ایک طرف اذان بھی ہو رہی، اللہ اکبر، اللہ کی طرف سے پکار لگانے والا پکار رہا ہے کہ اللہ سب سے بڑے ہیں، یعنی اس دکان سے بھی بڑے ہیں، اس گراہک سے بھی بڑے ہیں، مال سے بھی بڑے ہیں، سب سے بڑے. مگر چونکہ ہمارے دل میں دنیا کی اہمیت اور عظمت زیادہ بیٹھ گئی ہے، اس لیے اس دنیا کے نفع کے چکر میں ہم پہلی صف کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، تکبیر اولیٰ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ بعض مرتبہ جماعت کو بھی چھوڑ دیتے ہیں.
بلکہ اس سے آگے بڑھ کر بعض مرتبہ نماز کو بھی قضا کر دیتے۔ ہمارے نبی نے نماز کی اتنی عظمت بٹھائی، ایک حدیث میں ارشاد فرمایا من فاتتہ صلاۃ فکأنما وطر اہلہ ومالہ، جس کی ایک نماز ضائع ہو گئی آخرت کے اعتبار سے اس کا اتنا نقصان ہوا جیسے کہ اس کا گھر بار سب لٹ گیا۔ آپ ذرا غور فرمائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احد کے میدان میں کتنا ستایا گیا، حضور کے دندان مبارک شہید ہو گئے، سر مبارک میں خود کی کڑیاں چبھ گئیں، 70 صحابہ شہید ہو گئے، حضور کے چچا مبارک حضرت حمزہ شہید ہو گئے، لیکن حضور نے بد دعا نہیں دی۔ ایسی طائف کے موقع کا آپ ذرا تصور کیجئے، حضور خون سے لہو لہان ہو گئے ہیں، نوجوان لڑکے حضور کے پیچھے پڑ گئے ہیں، برا کہہ رہے ہیں، مار رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود حضور نے بد دعا نہیں دی۔ لیکن ایک معرکہ میں کفار نے حضور کو ایسا غزوے میں مشغول کر دیا، اتنا مشغول کر دیا کہ حضور کی عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ اب حضور اتنا خفا، اتنا ناراض ہوئے، اور ناراض ہو کر حضور نے جو بد دعا دی ہے، اور آپ الفاظ سنیے، فرما رہے ہیں ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا حبسونا عن صلاۃ الوسطی، اللہ ان کے گھروں کو بھی، ان کی قبروں کو بھی آگ سے بھر دے، انہوں نے ہماری عصر کی نماز ضائع کروائی۔ ہمارے نبی کو نماز سے وہ تعلق ہے۔ آج امت بڑی آسانی سے نمازیں قضا کرتے ہیں۔ اکثر لوگ یہاں بس کے سفر کرتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں بس میں آدمی اکثر بے بس ہوتا ہے، اکثر نمازیں قضا، حالانکہ سفر میں بھی نماز فرض ہے۔ میرے بھائیو، نماز کی عظمت پیدا کرو۔ محققین نے تحقیق کر کے لکھا ہے کہ پورے قرآن میں صراحتاً باقاعدہ 107 مقامات پر صراحتاً نماز کا حکم آیا، اور اشارتاً اور کنایتاً تو تقریباً 700 مقامات پر نماز کا حکم ہے۔ آج کتنی آسانی سے نمازیں ضائع کی جائیں۔ جب تک ہوش و حواس سلامت ہے نماز معاف نہیں ہے۔ یہاں تک لکھا ہے کہ کوئی آدمی سمندر میں ڈوب رہا ہو، نماز کا وقت آ جائے تو اللہ اکبر تکبیر تحریمہ دے اور ڈوب جائے، نماز وہاں بھی معاف ہے۔ آج آپ غور فرمائیے کتنی آسانی سے، یہاں سے 2 گھنٹے کا سفر کریں گے، مثلا ٹنکور جانا ہے، اور صاحب عصر کی نماز پڑھ کے بیٹھیں گے اور رستے میں مغرب قضا ہو جائے گی، اس کی کوئی فکر نہیں، اس کی کوئی فکر نہیں۔ پہلے سے ترتیب بنائیے، نظام بنائیے کہ ہماری نماز مغرب کی کہاں ہو۔ ہمارے پاس شیموگا سے ایک صاحب آتے تھے چک منگلور، انہیں 2 گھنٹہ لگتا تھا، نماز قضا ہو گئی۔ ہم نے کہا کیا کیا؟ پھر جب نماز کی عظمت سمجھایا تو اب اسی اتنے سفر کو 2 قسطوں میں ڈیوائڈ کر دیا انہوں نے۔ کیسے؟ پہلے وہاں سے شیموگا سے نکلے، کڈور تک اتر گئے، کڈور تک کا ٹکٹ لیا، پھر وہاں اتر کے نماز پڑھی، اب وہاں سے اگلی بس پہ ذرا 10-20 روپے زیادہ تو لگیں گے اور کیا، مگر نماز تو بچ جائے گی۔ اس لیے آپ حضرات نماز کی عظمت دل میں پیدا کریں۔ نماز کا بہت اونچا مقام ہے، اور خاص طور سے عصر کی نماز کے بارے میں تو صراحتاً حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس نے عصر کی نماز ضائع کر دیا تو اس کے تو اعمال ہی اکارت و ضائع ہو گئے۔ عصر کی نماز اتنی ہے، اور پھر عشاء اور فجر کی نماز میں خاص طور سے حدیث کے الفاظ ہیں لو یعلمون ما فی العتمۃ والصبح لاتوہما ولو حبوا، اگر لوگ جان جائیں عشاء اور فجر میں اللہ اپنی کتنی رحمتیں لٹاتے ہیں، کتنی برکتیں نازل فرماتے ہیں، اگر لوگ جان جائیں اور پھر اس نماز کو آنے کے لیے ان کے پیروں میں چلنے کی طاقت نہ رہے تو گھٹنے کے بل گھسٹ گھسٹ کر آئیں گے یہ دونوں نمازوں کا ثواب لینے کے۔ آج کتنی آسانی سے امت فجر قضا کر رہی ہے، سوچیں۔ لکھا ہے فضائل اعمال میں کہ جو ایک وقت کی نماز کو جان بوجھ کر قضا کر دیتا ہے، جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ میں 2 واقعے اس وقت سنانے جا رہا ہوں صحابہ کا، سنو صحابہ کے دلوں میں نماز کی کتنی عظمت تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے صحابی، ان کا باغ تھا، آپ جانتے ہیں عرب کی معیشت زیادہ تر کھجوروں پر، بس کھجور کا باغ لگانا، کھیتی کرنا، اسی کو بڑھانا، بیچنا اور اسی سے گزارا۔ تو ان کا باغ تھا
اور اتفاق سے اس سال جو باغ پھل لایا تو بہت زیادہ پھل اور بہت زیادہ پھل آیا تو باغ گنجان اور گھنا ہو گیا. اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے اسی باغ میں انہوں نے نماز کی نیت باندھ رکھی، نماز پڑھ رہے ہیں. پر نماز میں ہی تھے کہ ایک پرندہ آ گیا باغ میں. اب آنے کو تو کسی طرح آ گیا، لیکن جب جانا اور نکلنا چاہتا ہے تو نکل نہیں پا رہا ہے، کیونکہ باغ اتنا گنجان ہے، اتنا گھنا ہے، ادھر سے نکلتا ہے ادھر گر جاتا ہے، ادھر سے نکلتا ہے ادھر، نکل نہیں پا رہا ہے. بس نماز میں ہی حضرت کو اپنے باغ کے اچھے ہونے کا خیال، واہ میرا باغ کتنا اچھا، کتنا گھنا، کتنا پھل لایا. ایسا گھنا ہو گیا کہ پرندہ آ تو گیا ہے لیکن اب نکلنا چاہ رہا، نکل نہیں پا رہا. واہ میرا باغ کتنا. بس باغ کی اچھائی کی طرف خیال گیا اور نماز سے دھیان ہٹ گیا. اب یاد نہیں رہا کہ کتنی پڑھی، اب یاد نہیں رہا. بس کسی طرح نماز پوری کی اور نماز پوری کرنے کے بعد سلام پھیرا اور سیدھے حضور کی خدمت پہنچے اور پورا قصہ سنایا. کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور نماز میں یہ باغ کا خیال آ گیا، اور باغ کا خیال آیا تو اللہ کی طرف سے خیال ہٹ گیا، نماز کی طرف سے دھیان ہٹ گیا اور مجھے یاد نہیں رہا کہ میں نے کتنی پڑھی. لہذا میں نے اپنے نفس کے علاج کے لیے تجویز کیا ہے کہ یہ باغ مجھے اللہ تک پہنچنے میں رکاوٹ بنا ہے، اس باغ میں میری نماز کا نقصان کیا ہے، اس لیے میں ایسے باغ کو اپنے پاس اب رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں. یا رسول اللہ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ یہ باغ میں آپ کو دے رہا ہوں، صدقہ ہے اللہ کے راستے میں، آپ جہاں چاہیں خرچ کریں. بتائیے ہزاروں کا باغ. یہ دیکھیے دین و دنیا کا ٹکراؤ ہو رہا ہے. اللہ تک پہنچنے میں دنیا رکاوٹ بنی، اس کو راستے سے ہٹا دیا. پھر پرواہ نہیں کیا کہ 25,000 کا ہے کہ 50,000 کا ہے. اللہ کے رسول نے ایسی تربیت فرمائی تھی، آخرت کی ایسی عظمت بٹھایا تھا، اور دنیا کی بے ثباتی، حقارت، فنائیت کو. آج میرے بھائیوں ساری دنیا میں جو فساد ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں مال کی محبت زیادہ آ چکی ہے. مال کی محبت میں ایسا اندھے ہو گئے کہ حرام کی پرواہ نہیں، جائز ناجائز کی پرواہ نہیں. مال کمانے کے چکر میں نمازیں قضا ہو رہی ہیں، مال کے چکر میں آدمی سود لے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، چیٹنگ کر رہا ہے، دوسرے کا مال ہڑپ کر رہا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں. کیوں؟ مال کی محبت میں اندھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی ایسے دنیا دار کو کہ جو مال کا ہی بندہ بن کے رہ جائے. فرمایا تعیس عبد الدینار تعیس عبد الدرہم، جو آدمی درہم و دینار کا بندہ ہو گیا، یعنی روپے اور پیسے کو سب کچھ اس نے سمجھ لیا، وہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، اس کے پیر میں کانٹا چبھے تو کانٹا نہ نکلے. ایسی ایسی بددعائیں. میرے بھائیوں حدیث پاک میں فرمایا حب الدنیا راس کل خطیئہ، دنیا کی محبت یہ ساری برائیوں کا جڑ. اس لیے دنیا کی حقیقت کو سمجھو. دنیا آپ کو کتنی بھی مل جائے، میں کہتا ہوں آپ کو دنیا نہیں سلطنت مل جائے، بادشاہت بھی مل جائے، تو بہرحال ایک نہ ایک دن وہ آئے گا کہ آپ کو اس کو چھوڑ دینا پڑے گا. اور آخرت کا جو نفع ہے وہ باقی رہنے والا. قرآن کہتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اللہ کے پاس جو کچھ ہے تمہارے آخرت کا جو ثواب ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور یہ دنیا چاہے جو کچھ بھی ہے سب ختم ہونے والا. ما عندکم ینفد، تمہارے پاس جو ہے وہ ختم ہو جائے، وما عند اللہ باق، اور اللہ کے پاس جو ہے وہ باقی رہنے والا. قرآن بڑے عجیب انداز میں کہہ رہا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. جہاں دین و دنیا کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے تو دنیا کو کلیجے سے لگاتے ہو، حالانکہ آخرت دنیا کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی. اس مضمون کو قرآن نے بار بار ایک مقام میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارے مال تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائیں. ومن یفعل ذلک، اور جس نے ایسا کر لیا فاولئک ھم الخاسرون، وہ تو بہت گھاٹے میں رہے. ایک مقام پر فرمایا الہاکم التکاثر حتی
حتی زرتم المقابر، تم کو غافل کر دیا مال کی حرص نے، مال کی کثرت طلب نے اور اس پر فخر کرنے نے، یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچے۔ حضرت حسن بصری کے پاس ایک خاتون آئی ہیں، کہنے لگی حضرت میری جوان بچی کا انتقال ہو گیا ہے، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے، میں اسے خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ کس حال میں دیکھ تو لوں۔ حضرت نے فرمایا تو ایسا کر کہ عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت نفل کی نیت باندھ، اور اس طرح پڑھ کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کیا بولو؟ سورہ تکاثر، یہی ابھی میں نے جو الفاظ پڑھے، الہاکم التکاثر۔ یہ ایسی صورت ہے میرے بھائیوں، آج کتنے مسلمانوں کو یہ صورت یاد بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا یہ صورت ایسی ہے کہ ایک مرتبہ جو اس صورت کی تلاوت کر لے گا اسے 1000 آیتوں کی تلاوت کا ثواب ہے۔ سب ارادہ کرتے ہو اس صورت کی تلاوت، اس کو یاد کرو، معمول بناؤ۔ کیا کیا خزانہ قرآن کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے مگر ہمیں پتہ بھی نہیں۔ حضرت نے فرمایا تو ایسا کر کہ 4 رکعت نفل کی نیت مان، اور اس طرح 4 رکعت پڑھ کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ تکاثر کی تلاوت کر، اور اس کے بعد جا بستر پر لیٹ جا، جب تک نیند نہ آوے تو درود شریف پڑھتی رہنا۔ کیا پڑھنا ہے بولو؟ چنانچہ اس نے اسی کیا، مگر اس کے بعد جو اس نے اپنی بچی کو خواب میں دیکھ تو لیا مگر بڑی دردناک حالت۔ یوں دیکھا اس نے کہ اس کی بچی کے دونوں ہاتھ یوں جکڑے ہوئے ہیں، دونوں پیر آگ کی زنجیروں میں بندھے ہوئے ہیں، پورے بدن پر تارکول کا لباس ہے۔ اب یہ ڈراؤنا منظر دیکھ کر تو تڑپ گئی، بے قرار ہو گئی، ماں ہے بات۔ اگلے دن حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کے کہنے لگے حضرت میں نے خواب میں اپنی بچی کو دیکھ تو لیا اور بڑی تکلیف میں دیکھا، اب کیا کروں؟ حضرت نے فرمایا تو اپنی بچی کی طرف سے صدقہ کر، شاید اللہ تیری بچی کو معاف فرمائے۔ یہ صدقہ بھی میرے بھائیو بہت بڑی دولت ہے۔ حدیث میں آتا الصدقہ تطفئ غضب الرب، صدقہ اللہ کے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کرے۔ سب لوگ ارادہ کرو صدقہ کریں گے، کثرت سے کریں گے۔ میں تو مشورہ دیتا ہوں کہ ہر آدمی اپنے گھر میں ایک صدقے کا ڈبہ بنا لے، اور اپنے گھر سے نکلنے سے پہلے روزانہ اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے کم از کم 1 روپیہ اس میں ڈال دیا۔ کتنا بولو؟ آج 1 روپے کی کوئی حیثیت ہے؟ فقیر بھی نہیں لیتا، مگر یاد رکھو آج بھی تم 1 روپیہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے، اللہ کے قبول ہو جائے۔ ہاں اللہ کے تمہارے 1 روپے کی آج بھی قدر ہے۔ اب 1 روپیہ اگر اپنے 10 آدمی گھر کی طرف سے نکال 10 روپے ہو گئے۔ اب یہ آپ نے بہت بڑا عمل کر لیا، اس کی وجہ سے بہت ساری بلاؤں سے آپ بچے رہیں گے، بہت ساری آفتوں سے بچے رہیں گے۔ بہرحال حضرت نے اگلا مشورہ دیا کہ تو ایسا کر کہ اپنی بچی کی طرف سے صدقہ کر، شاید اللہ تیری بچی کو کیا کرے؟ معاف کر دے۔ یہ ہو گئی کس بات؟ اگلے رات ہوئی تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے خود خواب دیکھا، اور اب جو خواب دیکھا تو بڑا عجیب و غریب۔ حضرت نے خواب دیکھا کہ جنت ہے، اور جنت میں ایک باغ ہے، باغ میں ایک تخت ہے، اس تخت کے اوپر ایک حسین و جمیل عورت بیٹھی ہے، اس حال میں کہ اس کے سر پر نور کا تاج ہے۔ پھر وہ لڑکی، وہ عورت حضرت حسن بصری سے خود کہتی حسن آپ نے مجھے پہچانا؟ کہا نہیں۔ کہا میں وہی عورت ہوں جس کی ماں کو آپ نے گزشتہ رات درود پاک پڑھنے کا حکم دیا۔ ہاں درود پاک کی عظمت سمجھو، درود کیا چیز، اللہ اکبر۔ آج امت درود سے بھی غافل ہے، درود نہیں پڑھتی، وہ پڑھتی ہے تو تھوڑا پڑھتی ہے۔ ہمارے نبی کا ہم پر بہت احسان ہے۔ حدیث میں آتا حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن مجھ سے سب سے قریب ہوگا جو کثرت سے مجھ پر درود۔ بولو پڑھو گے؟ ہر آدمی ارادہ کرو کم از کم 300 مرتبہ روزانہ درود شریف کا، اور جمعہ کے دن حضور نے فرمایا اور کثرت کرنے کا۔ لہذا ایک حدیث میں ہے کہ اگر جمعہ کے دن 1000 مرتبہ درود شریف کسی نے پڑھ دیا تو مرنے سے پہلے جنت کی بشارت۔ بولو پڑھو کہ 1000 مرتبہ؟ ہاں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو والدہ محترمہ تھی وہ تو روزانہ 5000 درود شریف پڑھتی۔ جی عورتوں کا دینی ذہن بناؤ، آخرت کی عظمت پیدا کرو، دیکھو مردوں سے کتنا آگے بڑھتی۔ روزانہ 5000 درود شریف پڑھنے کا معمول تھا۔ بس میں مضمون سمیٹ رہا ہوں، وقت مختصر رہ گیا۔
کیا سنا رہا تھا میں؟ کہاں پہنچا تھا آپ کو لے کے؟ کہاں گیا تھا؟ حسن بصری کے دربار میں۔ اگلے دن حسن بصری نے جب خواب میں دیکھا تو بڑی اچھی حالت میں دیکھا، وہ لڑکی خود کہہ رہی حضرت آپ نے مجھے پہچانا؟ کہا نہیں۔ کہا میں وہی لڑکی ہوں جس کی ماں کو گزشتہ رات آپ نے درود پاک پڑھنے کا حکم فرمایا۔ حضرت نے فرمایا تیری ماں نے تو تیرا قصہ جو بتایا تھا وہ بڑا دردناک اور خطرناک تھا، اور میں جو دیکھ رہا ہوں تو بہت آرام میں، کیا بات ہوئی، کیا قصہ؟ اب اس کا جواب سنو کلیجہ تھام کر، بڑی عجیب بات اس نے کہی۔ اسی واقعے سے 3 باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ ایک تو قبر کا عذاب کھلا ہوا کہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے قبر کے عذاب میں پھنس سکتا ہے۔ دوسرے اسی واقعے سے درود پاک کی عظمت بھی سمجھ میں آئی۔ تیسرے اسی واقعے سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ اولیاء اللہ کا وجود اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور کوئی اللہ کا ولی کسی علاقے سے گزر جائے تو اس میں زندوں کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے اور مردوں کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے۔ کہا حضرت ہم میری ماں نے جو حال بتایا تھا میرا، ہم ہی نہیں ہماری طرح 70,000 لوگ اسی عذاب میں گرفتار تھے۔ کس میں مبتلا تھے بولو؟ 70,000 لوگ اسی عذاب میں گرفتار تھے جس کو آپ نے دیکھا، ہماری ماں نے دیکھا۔ کہا پھر تو یہ نجات کیسے ملی، رہائی کیسے ملی، یہ عذاب راحت اور آرام میں کیسے تبدیل ہو گیا؟ کہا ہماری قبرستان کے پاس سے ایک اللہ والے کا گزر ہوا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، اور وہ درود بھیج کے ہم سب لوگوں کو حضرت نے اس کا ثواب پہنچا دیا۔ بس ان کا وہ بھیجا ہوا درود اللہ کے دربار میں ایسا ایسا قبول ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے ہم 70,000 کو اس عذاب سے نجات دلا دی۔ اس سے درود پاک کی عظمت کو بھی سمجھو۔ اور سورہ تکاثر بھی بڑی عجیب سورت ہے، اس میں کہا جا رہا الہاکم التکاثر، غافل کر دیا تم کو مال کی کثرت طلب نے، یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ گئے، قبروں کی زیارت۔ پھر اسی آیت سورت کی میں نے فضیلت بتائی کہ ایک مرتبہ آپ تلاوت کر لیں گے تو کتنا ثواب ملے گا بولو؟ 1000۔ اب آگے بڑھو، دوسرے صحابی کا قصہ میں سنانے جا رہا تھا۔ کیا؟ 2 صحابی تھے۔ ایک صحابی ایسے تھے کہ ان کا سامان کو وزن کر کے ترازو میں وزن کر کے بیچا کرتے تھے۔ ایک گراہک آیا ہوا ہے سامان کو لینے کے لیے، اور انہوں نے ترازو کو اٹھا لیا ہے۔ اب جب اٹھا چکے تو بتائیے دینے میں کتنا وقت لگتا؟ مگر جیسی ترازو کو یوں اٹھایا تھا کہ اچانک اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے۔ تو وہ صحابی پر نماز کی عظمت کا ایسا غلبہ تھا کہ جیسی اللہ اکبر کی آواز سنتے، اب سامنے آئے ہوئے گراہک کی پرواہ نہیں، ترازو اٹھا رکھا اس کی پرواہ نہیں، ترازو کو اسی حالت میں پٹخا چھوڑا اور سیدھے بھاگ پڑتے تھے نماز۔ یہ ایک صحابی۔ دوسرے صحابی کا قصہ لکھا ہے کہ ان کا لوہاری کا کام تھا۔ پہلے زمانے میں لوہار ہوا کرتے تھے۔ لوہار اپنی بھٹی میں لوہے کو تپاتا بہت دیر تک تپانے کے بعد جب لوہا خوب گرم ہو جاتا تو ہتھوڑے سے پیٹتا، اور پیٹ کے جدھر چاہتا ویسے موڑتا۔ تو لوہار کے لیے وہ وقت بڑا نازک ہوتا تھا جب بہت دیر تپانے کے بعد لوہا بالکل تاؤ پہ آ چکا۔ تو ان کا کام ایسا تھا لوہاری کا، تو بہت دیر سے لوہے کو تپا رہے گرم کر رہے۔ جب لوہا ایک دم گرم ہو چکا، اب یوں ہتھوڑے کو اٹھایا تھا کہ اب اس کو پیٹ کے موڑ لیں، مگر ہتھوڑے کو یہاں تک اٹھایا تھا کہ اذان کی آواز آ گئی، اللہ اکبر۔ اب مجال کیا کہ ہتھوڑا ادھر آ جائے، بس ہتھوڑے کو اٹھا رکھا، اذان کی آواز آئی، اب اس ہتھوڑے کو پیچھے پھینک دیتے تھے اور سیدھے بھاگ پڑتے تھے نماز۔ یہ دونوں صحابیوں کی ادا اللہ کو اتنی بھائی، اتنی پسند آئی کہ ان کی شان میں آیت نازل ہوئی، رجال لا تلہیہم تجارہ، کہ ایسے کچھ لوگ ہیں جو خرید و فروخت کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، مگر اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، نماز قائم کرنے سے غافل نہیں ہوتے، زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں ہوتے۔ کیوں؟ ان کے دل میں خدا کا ڈر ہے، خوف۔ میں نے بتایا تھا 3 خزانے بتاؤں گا جنت میں جانے کے اور بلا حساب کتاب۔ تو ایک خزانہ یہ ہے جو آپ کے سامنے، کہ کوئی بھی تاجر تجارت کرے مگر شریعت کے احکام کی رعایت کرے، نماز کی عظمت ہو کہ نماز کے وقت دکان کو چھوڑ کر نماز کے لیے آ جاوے، تجارت کرے اور سنت و شریعت کے مطابق تجارت کرے، ایسے تاجر کے لیے بشارت ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے اور بلا حساب کتاب جائیں گے۔ دوسرا کون جنت میں جائے گا بلا حساب کتاب؟ ایک روایت میں آتا اول ما یدعا الی الجنت الحمادون، جنت میں انٹری اور داخلے کے لیے سب سے پہلے جس جماعت کو دعوت دی جائے گی وہ حمادون کا گروپ ہوگا۔ حمادون کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کی بہت تعریف کریں، اللہ کی حمد کریں۔
انسان کو پیدائش سے وفات تک جتنے حالات پیش آتے ہیں، یا تکلیف کے یا راحت کے، تو راحت میں تو سب اللہ کی تعریف کر دیتا ہے۔ اعلیٰ درجے کی بات یہ ہے کہ آپ پر تکلیف کے دن ہیں تو بھی اگر آپ سے پوچھے کوئی کیا حال ہے تو کہیے الحمدللہ علی کل حال، یعنی ہر حال میں اللہ کی تعریف ہے اور اللہ کا شکر ہے۔ آپ کے ساتھ مصیبت ہے، تکلیف ہے اور تڑپ رہے بلک رہے، کیسے الحمدللہ کہیں؟ یہ سوچ کے الحمدللہ کہو کہ جتنی تکلیف آئی ہے اس سے 10 گنا اور زیادہ آ سکتی تھی، وہ تو نہیں آئی۔ پھر اس تکلیف پر اللہ نے بڑے بڑے اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا اور بڑے بڑے درجات کا وعدہ فرمایا۔ تو جو آدمی ہر حال میں اللہ کی تعریف کرتا ہے، تکلیف میں بھی اور راحت میں بھی، وہ کیا ہے؟ حمادون ہے، اور ان کے لیے بشارت ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے اور بلا حساب کتاب جائیں۔ 2 ہو گئے۔ تیسرے کون ہیں؟ الذین تتجافی جنوبہم عن المضاجع، کہ جب لوگ پڑے سو رہے ہیں، خواب غفلت میں مست ہیں، ایسے وقت میں اللہ کے کچھ بندے اپنے بستروں کو چھوڑتے ہیں اور بستروں سے علیحدہ ہوتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں، یعنی تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ اب تہجد پڑھ لیں تو اعلیٰ درجے کی بات ہے، لیکن تہجد نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم لیٹے لیٹے کچھ اللہ کا ذکر کر لو۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے، من تعار من اللیل، سب لوگ عمل کرا تھا کرو، میں بتانے جا رہا ہوں، من تعار من اللیل، کہ جو بھی رات میں بیدار ہو، جب بھی رات میں نیند کھلے اس وقت یہ کلمات کہہ لے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور جسے آپ کے چوتھا کلمہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ 2 کلمات کوئی کہہ لے جب بھی رات میں نیند کھلے، یہ 2 کلمات کہنے کے بعد اب وہ جو بھی دعا کرے گا اللہ کے رسول نے وعدہ فرمایا اس کی دعا قبول کی جائے۔ تو اعلیٰ درجے کی بات تو ہے کہ آپ تہجد پڑھ لیں، اگر وہ ہمت نہیں ہو رہی بستر پر لیٹے لیٹے، آپ کا وضو نہیں تو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، غسل نہیں ہے تو بھی پڑھ سکتے ہیں، لیٹے لیٹے یہ 2 کلمات پڑھ لیں اور اللہ سے اپنے لیے مغفرت کی، اور بھی کچھ جو دعا مانگے آپ یہی مانگ لیں کہ اللہ ہمیں جنت میں بلا حساب کتاب داخل عطا فرما۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔